واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جس کریم رب نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے کہ غریب رب ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے اسلام، یہ کامل اور مکمل دین ہے، اور اس دین کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں رب کریم نے اس دین اسلام کے اندر مضمر فرمائی ہے، اور یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری پیغام اور دین ہے۔ اب اس آخری پیغام اور اس آخری ملت اور دین پر چلنے کے لیے رب کریم نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم جیسی عظیم شان کتاب عطا کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات جیسی ذات عطا کی ہے کہ جس کی اقتداء، جس کی پیروی کرتے ہوئے میں اور آپ دنیا کے اندر فلاح اور بہبود پا سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامراد ہو سکتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر باقی جتنی بھی دین اور ملتیں ہیں ان میں اور اسلام میں بڑا فرق ہے۔ اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، فقط انسانیت کی بات کرتا ہے، اس کے اندر کوئی مفاد کی بات نہیں کرتا، کوئی غرض کی بات نہیں کرتا، تجارت کی بات نہیں کرتا، مالی نفع کی بات نہیں کرتا، فقط انسانیت کی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ضعیفوں پر، کمزوروں پر رحم کرنے، ان کے ساتھ میانہ روی، ان کے ساتھ شفقت اور محبت، ان پر خرچ کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے، ان پر اسلام مال لگانے کی ترغیب دیتا ہے۔ وگرنہ دنیا کے اندر موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نظام کے اندر وہ لوگوں سے مال لے کر لوگوں پر وہ احسان جتلاتے ہیں، اور جس جگہ پر انہیں کوئی غرض ہوتی ہے فقط وہیں پر وہ مال صرف کرتے ہیں۔ لیکن ایک اسلام ہے کہ جس اسلام کے اندر تمام کی تمام انسانیت اور طبقات ضعیف اور کمزوروں پر خرچ کرنے کی ترغیب اللہ کے پاک پیغمبر نے دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم اپنے کمزور لوگوں کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ هل تنصرون وترزقون، کہ کمزور آدمی اور اسی طرح جو تمہارے اندر انتہائی ضعیف آدمی ہے، شاید تم اسے کمزور سمجھو، لیکن رب کریم ان کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہیں رزق بھی کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے، تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب میں اور آپ عام کمزور آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر اگر وہ ضعیف آپ کا والد ہو تو پھر اللہ رب العالمین
اور بھی زیادہ آپ پر رحم کرے گا اگر آپ اس ضعیف کمزور والد کی خدمت کرو۔ اگر یہ ضعیف کمزور کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ اس کا حکم ہے۔ پھر اگر یہ ضعیف آپ کا والد ہو، اس کے ساتھ مہربانی کرنا کتنا زیادہ اجر و ثواب، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اگر یہ ضعیف آپ کا چاچا ہو، اگر یہ ضعیف آپ کا ماموں ہو، اگر یہ ضعیف آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہو، اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا در حقیقت تمہارے رزق میں اضافے کی دلیل ہے، تمہارے رزق میں اللہ برکت دے گا اگر تم ضعیف کمزوروں کی مدد کرو گے۔ تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ اسلام کا ایسا فلسفہ ہے کہ جس کے اندر تمام کی تمام انسانیت برابر ہے کہ ضعیف مسلمان ہے تب بھی، اگر غیر مسلم ہے تب بھی انسان ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے حقوق دینا اور اس کو انسان سمجھنا، یہ اسلام کا درس ہے، یہ دین کا درس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ کے بازار پر آپ کا گزر ہوتا ہے۔ اس بازار کے اندر آپ نے ایک ضعیف اور کمزور اور بڑی عمر کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ بھیک مانگ رہے ہو، یعنی حضرت عمر کے ہوتے ہوئے، بیت المال کے ہوتے ہوئے مدینہ میں کوئی بھیک مانگے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہماری موجودگی کے اندر یعنی بھیک مانگ رہے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اپنے سلطنت کا کام صحیح طور پہ انجام نہیں دے رہا۔ میری سلطنت اور ریاست کے اندر لوگ اتنے مجبور ہیں کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ میری سلطنت اور ریاست کے اندر بھیک ایک شخص مانگ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے رات بھوکی اور پیاسی اور اسی طرح کئی دنوں سے یہ لاچار اور مجبور ہے، اور میں حکمران ہوں اور میری حکمرانی کے اندر لوگ بھیک مانگے انتہائی مجبوری کے ساتھ، انتہائی مجبوری کے عالم میں اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک شریف النفس انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری ریاست کے اندر آپ بھیک مانگو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے سوال کیا کہ آپ بھیک مانگ رہے ہو مدینہ منورہ کے اندر، اس شخص نے کہا جناب من امیر المؤمنین، میں ایک یہودی ہوں اور میں یہودی ہوں اور میرے اوپر آپ لوگوں نے جزیہ اتنا رکھا ہوا ہے کہ جس کو میں ادا نہیں کر سکتا، اس جزیے کی وجہ سے مجھے بھیک مانگنا پڑتا ہے، یعنی سالانہ جزیہ آپ لوگوں نے جو مجھ پر رکھا ہے وہ میں جب ادا کرتا ہوں تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا، میرے پاس رہنے کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، بالآخر میں مجبور ہو کر اپنے پیٹ اور رزق کے لیے مدینہ منورہ کے بازار کے اندر میں بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب من، اگر آپ کے اس جزیے کی وجہ سے آپ بھیک کے اوپر مجبور ہوتے ہو، آپ کے پاس کھانا نہیں ہوتا، آپ کا رہن سہن درگزر کرنا اور اسی طرح آپ کے معاملات چلانا اگر آپ کے لیے مشکل ہے، تو میں آج کے بعد آپ کے جزیے کے اندر کمی لاتا ہوں، بلکہ آپ اگر ضعیف اور کمزور ہو آپ کا جزیہ انتہائی مختصر کرتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ جاؤ بیت المال سے اپنے لیے کھانا لو، اپنے لیے انتظام، اپنے لیے حیات زندگانی کا اور اپنے لیے چند روز کا کھانا اور رزق کا انتظام کرو۔ جب آپ کو کھانا میسر نہ ہو تو آپ نے بیت المال سے اپنا کھانا وصول کرتا ہے، آپ کو ضرورت ہو تو بیت المال پر جا کر آپ نے اپنی ضروریات
اصولیات کو رکھتا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت عمر کے عدل و انصاف کے اوپر، حضرت عمر کی حکمرانی کے اوپر۔ مسلمان تو مسلمان تھا، عیسائی تو عیسائی تھا، اسلام کا پکا دشمن، پاک پیغمبر کا دشمن، اسلامی ریاست کا دشمن، اسلامی اصولوں کا دشمن، انبیاء کا دشمن۔ اگر یہودی بھی اسلامی ریاست کے اندر ہاتھ پھیلاتا ہے بطور انسان ہونے کے، حضرت عمر اس کے ہاتھ کو بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے نہیں دیتا، سوال کرنے نہیں دیتا، مانگنے نہیں دیتا، بلکہ اس ضعیف اور بوڑھے یہودی سے کہا جاتا ہے جب بھی تمہیں ضرورت پڑے بیت المال پہ چلے جانا، اپنی ضروریات کو لے کے آنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہے، یہودی کے ساتھ۔ حضرت عمر نے کہا بھیک کوئی مانگے، یہ تو حکمران کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے ملک میں بھیک مانگ رہے ہیں تو حکمرانوں پر سوالیہ نشان۔ اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی لوگ بھیک مانگ رہے ہیں حکمرانوں پر۔ فقیر کہیں کہ جناب آپ کا حکمران بھی تو مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کا حکمران بھی تو۔ اب آپ کسی فقیر کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو مانگ رہے ہیں، وہ تو کہے گا کہ تمہارا تو وزیر اعظم مانگتے تو ہم نے مانگ لی، کیا ہو گیا، ہمارے لیے تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی اب اس کو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کیوں مانگ رہے ہو، وہ کہے گا وہ بھی مانگ رہے، ساری دنیا مانگ رہی ہے، بڑے مسائل ہے۔ تو گرامی قدر حکمرانوں کی موجودگی میں اگر رعایا میں کوئی بھیک مانگے تو یہ اس کی حکمرانی پر سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ یہودی بھیک مانگ رہا ہے، بڑی عمر کا ضعیف بوڑھا ہے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ میری حکمرانی میں ایک بندہ مدینہ میں بھیک مانگے۔ اوہو، حضرت عمر نے بلایا، مسئلہ حل کیا تاکہ آئندہ بھیک نہیں مانگنا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ نہیں، یہ ایک یہودی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے منع کیا کہ جاؤ بیت المال سے اپنی ضروریات کو پورا کرو، آئندہ تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیت المال آپ کی کفالت کرے گا۔ آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہو، آپ جزیہ ادا کرتے ہو، آپ اسلامی قانون اور ضابطوں کو مانتے ہو، آپ نے یہ سلسلہ کرنا ہوگا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اور یہاں تو آپ جس کام پر جاؤ آپ کو بھیک مانگنے والے ملیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ فیشن کے لیے بھی بھیک مانگتے تھے، فیشن کے لیے، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، کاروبار بنایا ہوتا تھا، انہوں نے مانگتے تھے۔ اور لازمی بات ہے کہ وہ دن میں چکر لگائیں، ایک بندہ مزدوری کرے وہ دن کو 1000 روپے نہیں کما سکتا، اور یہ اگر بنارس سے شروع ہو جائے پیادل اتحاد ٹون تک جائیں تو 2-3 ہزار روپے ان کو مل جائیں گے، اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا، کوئی مزدوری بھی نہیں ہے اور پروفٹ بھی اچھی ہے۔ لوگوں نے تو دھندا بنا لیا تھا مانگنے وانگنے کا۔ لیکن موجودہ مہنگائی کی صورتحال میں پہلے تو دل کے اندر یہ بات آتی تھی کہ یار یہ لوگ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اچھا خاصا آدمی کم سے کم اگر بھیک نہیں مانگتا تو ادھار ضرور مانگتا ہے لوگوں سے۔ اس مہنگائی میں اچھا خاصا آدمی اگر کسی سے بھیک نہ مانگے تو ادھار بیچارہ ضرور مانگتا ہے اپنے معاملات چلانے کے لیے۔ اس قسم کے حالات اور واقعات سے مجھے اور آپ کو واسطہ ہے۔ میرے ایک دوست تھے پولیس کے، ایک آفیسر ہے، اس نے مجھے واقعہ بیان کیا، دل بڑا رنجیدہ۔ اس نے کہا یار ہم نے بڑے بڑے ڈاکو پکڑے اور کبھی رحم نہیں آیا، لیکن اس بندے پر ہمیں بہت رحم آیا۔ ہم نے کہا کہ کیا؟ کہ واقعہ یوں ہوا، کہا کہ ہماری موبائل جا رہی تھی، آگے ڈکیت بھاگ رہا تھا، ہوٹل والے نے شور کیا کہ مجھ سے پیسے، صبح کا ٹائم تھا، مجھ سے بھی پیسے لے کر گیا۔ کہا اس فائر کیا پاؤں پر تو اس کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد تمام FIR وغیرہ کاٹنے کے بعد جیل کسٹڈی ہوگی اس کو۔ کہتے 3-4 دنوں کے بعد اس کی بیوی آئی تھانے، بیوی تھانے آئی،
کہا جی مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا شوہر تھانے میں، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ تھانے میں، تو میں اسے ڈھونڈنے آئی ہوں۔ کہا کیا نام تھا؟ فلاں فلاں نام تھا، یوں تھا۔ کہا تو وہ تو جیل میں چلا گیا۔ کہا اچھا۔ پوچھا کہ آپ اتنے دنوں کے بعد آ رہی ہو شوہر کا پتہ کرنے؟ کہا تھا ہمیں تو پتہ نہیں۔ کہا کیوں پتہ نہیں؟ کہا وجہ یہ بنی کہ میں اسپتال میں تھی، میری بچی اسپتال میں بیمار، میرا گھر شوہر گھر پہ تھا، میری بیٹی فوت ہو گئی، اسپتال والوں نے کہا کہ پیسے لاؤ لاش لے جاؤ۔ میں نے گھر فون کیا شوہر کو کہ وہ تو مر گئی، اب پیسے لاؤ تاکہ یہ لاش لے جاؤ۔ شوہر نے کہا کوئی آپ فکر نہ کرو، میں انتظام کر کے آتا ہوں۔ شوہر کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی انتظار کر رہی ہے کہ شوہر پیسے لے کر آئے گا، ہم لاش لے کر جائیں گے۔ اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ ایک دوست سے اسلحہ لیا اور جا کر کہا چلو 2-3 جگہ ڈکیتی کر کے ہی پیسے کما لوں گا اور اپنی بچی کی لاش اسپتال سے لے کر آؤں گا۔ کہا وہ بدقسمت اتنا تھا کہ جس جگہ گیا وہیں پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد وہ جو ہے نا جیل میں، کہا 3 دن تک گھر والے پریشان، بچی کا جنازہ پڑھے یا والد کو ڈھونڈے۔ بچی ادھر موت کی آغوش کے اندر سو چکی ہے، ادھر والد لاپتہ ہو چکا ہے۔ بہرحال مجبوراً اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کیا گیا۔ کہا پھر 2-3 دن کے بعد کسی نے بتایا کہ وہ اس طرح تھانے کے اندر ہے، اب میں اس کی تلاش میں یہاں پر آئی ہوں۔ کہا کہ لوگ اس قدر مجبور اور اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو اپنی بچیوں کی لاش اسپتال سے وصول کرنے کے لیے انہیں ڈکیتیاں کرنی پڑتی ہے۔ یہ ریاست، اس کے حکمران اور اس کے صاحب ثروت لوگ یہ کہاں چلے گئے ہیں کہ ایک مسلمان اسلامی ملک کے اندر اتنا مجبور ہو کہ وہ اصلاً ڈکیت نہ ہو، چور اور چکا نہ ہو، لیکن مجبور حالات کی وجہ سے اسے یہ قدم اٹھانا پڑے۔ یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے کہ جس میں اندر غریب کی مدد کرنا، یہ کوئی غریب کی مدد کرنا ان کا دینی اسلامی فریضہ ہوا کرتا ہے، ان کے دینی فرائض کے اندر ہوا کرتا ہے، ان کے دینی مناسب کے اندر ہوا کرتا ہے۔ لیکن کیا کہا جائے کہ ہمارے اور آپ کے اس معاشرے کے اندر اس قسم کے حالات اور واقعات ہیں۔ تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اس میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس میں میرے اور آپ کی اپنی بھی محنت جد و جہد شامل ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے انگوٹھے سے آدمی نیشنل اسمبلی پہنچتا ہے، میرے اور آپ کے انگوٹھے سے آدمی صوبائی اسمبلی پہنچتا ہے، میرے اور آپ کے انگوٹھے سے وہ جناب ایوان بالا تک پہنچتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا انگوٹھا استعمال کرنے سے پہلے آج تک میں نے اور آپ نے نہیں سوچا کہ اس انگوٹھے کے استعمال سے یہ بندہ کہاں جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ 5 سال کے اندر ملک میں کیا افراتفری کا بازار ہوگا میرے اس انگوٹھے کے استعمال کرنے سے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، عرض یہ کر رہا تھا، اسلام ایک ایسا خوبصورت انسانیت کا درس دیتا ہے کہ جس درس کے اندر اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے سے مفاد ہے کہ نہیں، یہ بندہ کمزور ہے کہ نہیں، یہ بندہ کچھ مدد میری کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، یہ بندہ اسلامی ہے کہ نہیں، یہ بندہ رشتہ دار ہے کہ نہیں، بلکہ اسلام درس دیتا ہے کہ انسان اگر مجبور ہو، یہ انسان عیسائیت کی صورت میں ہو، مجبور ہو، تب بھی اس کی مدد کرو، اگر یہودیت کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اگر اپنے کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اگر غیر کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اگر کمزور کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو، ضعیف کی صورت میں ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر نے آنے کے ساتھ ساتھ غلاموں کے آزاد کرنے کی آپ علیہ السلام نے اتنی ترغیب دی کہ پیغمبر کے صحابہ میں حضرت عثمان نے 70,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ کتنے ہزار؟ 70,000۔
پیغمبر کی ترغیب پر، اور اگر پورے حضور علیہ السلام صحابہ کے دور میں غلاموں کی آزادی کی اگر فہرست جمع کی جائے تعداد 5 سے 6 لاکھ. انسانیت کو آزاد کرنا، ان لوگوں کو آزاد کیا. حضور نے انسانیت کا درس دیا. غلام تو آدھا انسان ہوتا ہے، پورا انسان نہیں ہوتا، وہ آدھا انسان ہوتا ہے. اس کے آدھے حقوق غلامی میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پیغمبر نے اس آدھے انسان کو آزاد کرا کر صحابہ کو ترغیب دے دے کر اسے مکمل انسان بنایا. اور اس میں پھر کوئی تخصیص نہیں تھی کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، بلکہ پاک پیغمبر نے غلام کے آزاد کرنے کی ترغیب دی. اور صحابہ آزاد کرتے، صحابہ سے کوئی خطا ہو جاتی، کوئی لغزش ہو جاتی تو فوراً غلام کو آزاد کرتے تھے اور غلام کو آزادی کا درس دیا کرتے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر گرامی قدر حاضرین اور سامعین، میرے اور آپ کے ارد گرد، دین اسلام کے ارد گرد، میرے اور آپ کے ماحول کے اندر اگر کوئی ضعیف اور کمزور ہے، اللہ معاف فرمائے، آج کل ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے، کام بھی اس کے آتے ہیں جس سے کام لینے کی امید ہو. اخلاص تو نہیں ہے نا. کسی کے ساتھ تعاون بھی اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں جس سے کوئی امید ہو. اللہ کی رضا تو نہیں ہے، یہ تو کام نکالنا ہے. زکوٰۃ بھی اس کو دیتے ہیں کہ جس سے کوئی کام پھنسا ہوا ہو یا کوئی کام نکالنے کی امید ہو یا احسان جتلانا ہو. اور صدقہ اور خیرات بھی اسی کو دیتے ہیں جس سے کوئی دنیاوی مفادات اور غرض ہو. اور پھر کہتے ہیں ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ صدقہ خیرات کرتے کس کے لیے ہو؟ جس رب کے لیے کر رہے ہو اس کی نیت تو آپ نے کی نہیں ہے. تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آپ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں پر آپ خرچ کرو. ان کی پریشانی میں آپ ان کے معاون اور مددگار بنو، اور اسی طرح آپ اپنی اولاد پر خرچ کرو. آپ کے جو بچے ہیں ان پر خرچ کرنا صدقہ ہے، ان پر خرچ کرنا صدقہ ہے. صدقہ اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کرنا صدقہ ہے، قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنا صدقہ ہے. یہ آپ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں، بلوغت سے پہلے سمجھداری سے پہلے آپ جو چیز بھی ان پر خرچ کرتے ہو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اچھے خاصے لوگ آ جاتے ہیں، اچھے خاصے، امام صاحب یہ بچی کے فیس بنات میں جو ہے نا وہ 300 روپے، اس کو 150 روپے کیے جائے. حالانکہ یہ صدقہ ہے، آپ 300 روپے صدقہ دیتے ہو، یہ آپ صدقہ ادا کر رہے ہو. آپ اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہو، یہ صدقہ ہے. آپ ان کے لیے کھلونا لا رہے ہو، یہ صدقہ ہے. آپ ان کے اوپر کھانے پینے پہ خرچ کر رہے ہو، یہ صدقہ ہے. اللہ اس کا آپ کو بہتر بدل دے گا، لیکن وجہ یہ کہ نیت کی جائے، نیت کی جائے کہ یا اللہ اولاد کی پرورش ہمارے اوپر آپ نے فرض کی ہے، یا اللہ اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں. یہ نیت ہو، انما الاعمال بالنیت، کیونکہ اعمال نیت کے ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ ہم نیت ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے نیت ہو. یا اللہ آپ نے جو ذمہ داری اولاد کی میرے اوپر رکھی ہے میں اسے پورا کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ آپ خرچ کرو، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب بھی عطا کرے گا. پھر آپ دیکھنا آپ کی جان اور مال میں کس طرح برکت ہوتی ہے. تو اسلام نے اپنے بچوں سے لے کر غیروں کے بچوں تک ہر ایک کے لیے حکم دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو اور ہر ایک کے کام آؤ، ہر ایک کی بھوک پیاس فقر اور فاقے کو محسوس کرو، ہر ایک کو اپنی طرح صاحب انسان سمجھو. حص اور اپنی مال کی جتنی بھی آپ کے پاس خدمت کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرو. اور لازمی نہیں ہے کہ صدقہ کروڑ روپے ہوتے ہیں تو صدقہ ہوتا ہے. پھر یہ بھی مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 1000 روپے ہوگا تو وہ صدقہ ہوگا،
2000 ہوگا تو وہ صدقہ ہوگا، اخلاص سے نیت کے ساتھ 1 روپیہ بھی صدقہ ہے، اخلاص سے نیت کے ساتھ 10 روپے بھی صدقہ ہے، اخلاص سے نیت کے ساتھ 20 روپے بھی صدقہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ روزانہ 1000 روپے آپ خرچ کرو، 10 روپے 20 روپے اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ دے دیا کرو۔ یا اللہ آج کی صبح میں آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور میں صدقہ عطا کر رہا ہوں، جس صدقے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، آپ کا غصہ اور آپ کا عذاب مجھ سے دور ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا 100 اور 1000 روپے خرچ کرو، 10 روپے کی استطاعت تو ہر ایک کے پاس ہے۔ صدقہ کرنا سیکھو، دینا سیکھو۔ ہمارے استاد کہتے تھے 1 روپیہ دو۔ زمانے طالب علمی میں حالانکہ ہمارے پاس خود اتنے پیسے ہوتے تھے، پورے ہفتے کے حساب کتاب ہوتا تھا، اس میں اگر 1 روپے بھی آگے پیچھے کر دیں تو پھر وہ گھر جانا مشکل ہو جاتا تھا کرایہ، لیکن وہ روزانہ آ کر کہتے تھے کلاس میں سب سے جمع کر 1 روپیہ، 1 روپیہ صدقہ دینا سیکھو۔ جب آپ دینا سیکھو گے اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ تو غرض یہ کر رہا تھا میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر اور میرے اور آپ کے اس ماحول کے اندر کسی کے اوپر اگر مہربانی بھی کی جاتی ہے تو کسی غرض سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے کافر کے ساتھ بھی مہربانی کرو، اللہ کے لیے کرو، کسی غرض کے ساتھ نہ ہو اور کسی وجہ کے سبب نہ ہو اور کسی مفاد کی وجہ سے نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ اللہ عمل کرنے